ان کو یہ سائیکالوجی دی جا رہی ہے, یہ ایک چیز پلائی جا رہی ہے کہ بھائی تسی تے گئے ہونا, تو ہوں تہاڈا بن ہی کچھ نہیں سکتا. اس طرح سے نہیں ہے. مارکیٹ اب نیچے آئی ہے, ابھی بھی نیچے نہیں آئی, ابھی مارکیٹ نے نیچے جانا ہے. کل کی میں نے کال دی تھی ٹائملی, جس کو میری کال پہنچی ہے وہ سمجھ رہے ہیں, کہ جس میں نے آپ کو بتایا تھا کل 6 بجے سے, سوری کیا بات ہوئی تھی جی, 5 بجے سے لے کر 8 بجے کے درمیان کا جو وقت ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہے. اس وقت کے اندر ہم نے اپنی پرچیزنگ کرنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. صدق اللہ العظیم. جی السلام علیکم, کیا حال ہے میرے یوٹیوب فیملی. سنائیں جی کیسی گزری عید, عید سعید, میٹھی عید فٹ فاٹ طریقے سے گزری, دوست احباب کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ خوب انجوائے کیا ہوگا آپ نے. چلے جی, اللہ پاک آپ کو ایسی سعادتیں بار بار نصیب فرمائے, صحت کے ساتھ ایمان والی لمبی زندگی دے, آمین. تھوڑا سا انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں. چھٹیوں کی وجہ بس یہی عید ہی تھی. آپ لوگوں کو ہم اگر کوئی اچھی موو دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں, ہماری نیت اگر صاف ہے تو الحمدللہ بہت ہے. تو باقی کچھ دوستوں کے سوال و جواب اسی یوٹیوب کمیونٹی کے ہی ہیں, آپ کے کامنٹس کے اندر دیکھے ہوں گے کہ کیا ہمیں اس ٹائم پہ بائنگ کرنا چاہیے, کیا ہمیں اس ٹائم پہ سیل کرنا چاہیے. دیکھیں جی یہ آپ کی اپنی موو ہے, آپ اس کو جس طرف بھی لے کر جانا چاہیں, ٹھیک ہے. میں اپنی ذات کے لیے, کچھ دوستوں کہے تھے سر آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی, آپ مجھے پلیز بتا دیں کہ آپ نے کیا موو لی ہے, کیا موو لینی ہے. تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں یہ جو ایران اور اسرائیل, یہ خبر تھی ہی نہیں بیسیکلی, نہ اس خبر کی وجہ سے مارکیٹ نے اس کو ریئیکٹ کیا ہے کہ نیچے آئی ہے. کوئی اس کی سالڈ ریزن نہیں ہے. آگے ریٹ کٹس کی باتیں ہو رہی ہیں, پول کی سپیچ ہے, تو اس میں پہلے ہی چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ انہوں نے 3 ریٹ کٹس دینے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ مانیٹری پالیسی جو بھی ہوتی ہے, اگر اس کے اندر ریٹ کٹس لگ جائیں, اکثر لوگوں کو تو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا نا, سن تو لیتے ہیں آواز, پتہ نہیں یہ ریٹ کٹ پتہ نہیں ہوتی کیا بلا ہے, کیا چیز کا نام ہے. دیکھیں مانیٹری پالیسی کسی بھی ملک کی, اگر آپ اس میں جو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے اس کو تھوڑا کرتے ہیں, کم کرتے ہیں, تو کاروبار بڑھتے ہیں اس ملک میں. جب کاروبار بڑھتے ہیں اس ملک میں تو وہاں پہ جو یوں سمجھ لیں اسی ملک کی کرنسی ہوتی ہے وہ بہتری کی طرف جاتی ہے. جب اسی ملک کی کرنسی بہتری کی طرف جاتی ہے تو اس کرنسی کی ویلیو پاورفل ہو جاتی ہے. اس کرنسی کی ویلیو پاورفل ہونے سے وہ جو بھی کموڈٹی خریدنا چاہیں, کوئی ریل اسٹیٹ خریدیں, کوئی گولڈ خریدیں, کوئی سلور خریدیں, کم پیسے دے کے اتنی کوانٹٹی وہ خرید سکتے ہیں. ریٹ کٹس ہونے سے ڈوئنگ آف بزنس ایزیلی, ان کو ایز پرووائڈ کرنا, یہ ریٹ کٹ کی جو مین تھیم ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے. اب ریٹ کٹ کرنے سے آرٹیفیشل طور کے اوپر مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, یہ تو بات آپ ذہن میں رکھ لیں. یا تو ان کا بنیادی سٹرکچر اتنا اچھا ہو رہا ہو, ڈیفینیٹلی ان کے پاس وہ ایک ہی آپشن ہو کہ اب ریٹ کٹ کریں, نہیں تو یہ الیکشن سٹنٹ کے طور کے اوپر بھی یہ بائیڈن کی گورنمنٹ جو ہے اس کو لے سکتی ہے کہ ہمارے جاتے ٹینیور میں دیکھیں مہنگائی کو ہم نے کس طرح سے کنٹرول کر لیا تھا, تاکہ جب نئے الیکشن ہوں, چانسز ٹرمپ کے زیادہ ہیں, تو اس دفعہ تو اس وجہ سے وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں, یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری پارٹی ہے یا جو بائیڈن صاحب خود ہیں وہ اس چیز کو باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر دیکھیں جی پچھلے ٹینیور میں ہم نے اینڈ میں آ کے کیسی کیسی پرفارمنسز دی تھی.
اور ہر دفعہ ریٹ کٹس کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اس کا اثر نہیں ہوتا، ریٹ کٹ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے مارکیٹ بوم۔ لاسٹ ٹائم جو نیو یارک بینکس کی میٹنگ ہوئی ہے تو ان میں انہوں نے فائنلی کال دی ہے کہ ہم اس دفعہ تو ریٹ کٹ نہیں، لیکن نیکسٹ جو ہماری میٹنگ ہوگی اس کے اندر ہم ریٹ کٹس کریں گے لازمی، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی انفلیشن کو کم کرنا چاہ رہے ہیں فورسفلی، جبری طور کے اوپر، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس وجہ سے جو مارکیٹ میں جو نیوزز ہیں وہ ہر طرف سے یہ بائے بائے کی آواز ہے، اور یہ ہے کہ بھئی اب تو مارکیٹ ان لیولز پہ پہنچ گئی ہے، اتنے ہائر لیولز کے اوپر پہنچ گئی کہ اب اس کا دوبارہ واپس آنا اس جگہ پہ کہ یہ جہاں سے گئی تھی مشکل ہے، نہیں لگتا۔ تو بھائی ہم نے ٹرین مس کر دی، جو نیچے سے سیل کر کے بیٹھے تھے 30 31 32 33 34 26 28 32 35، ٹھیک ہے۔ تو ان کو یہ سائیکالوجی دی جا رہی ہے، یہ ایک چیز پلائی جا رہی ہے کہ بھائی تسی تے گئے ہونا، تو ہن تہاڈا بن ہی کچھ نہیں سکتا، اس طرح سے نہیں ہے۔ مارکیٹ اب نیچے آئی ہے، ابھی بھی نیچے نہیں آئی، ابھی مارکیٹ نے نیچے جانا ہے۔ کل کی میں نے کال دی تھی ٹائملی، جس کو میری کال پہنچی ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کل 6 بجے سے، سوری کیا بات ہوئی تھی جی، 5 بجے سے لے کر 8 بجے کے درمیان کا جو وقت ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ اس وقت کے اندر ہم نے اپنی پرچیزنگ کرنی ہے۔ کتنی پرچیزنگ کرنی ہے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی تھی، وہ تھی 20%۔ 20% آپ نے اپنا گولڈ پرچیز کرنا ہے۔ آج تو دن گزر چکا، اب دیکھیں جو یہ ٹائم آیا ہے اسی ٹائم کے اوپر جن ممبرز نے اس کو پرچیز کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک ان کو ان کی پرچیزنگ مبارک کریں۔ اور تھوڑی پرچیز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مارکیٹ جتنی کنفیوز ہے اس سے زیادہ کنفیوژن ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ عید کے بعد کام کرنے کا ہم نے آغاز کیا ہے، کہا بھی ہم نے ایسے تھا عید کے دن ہم مارکیٹ اوپر گئی یا نیچے گئی یا ہم ارریلیونٹ تھے ٹوٹلی مارکیٹ سے، کیونکہ ہم اس چیز کو دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ کام کرنے کے بہت سارے دن ہیں، کچھ ایک دن ہوتے ہیں جو تھوڑا سا ریلیکس، اس کے اندر بھی کام کی ٹینشن یہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے ہم نے مارکیٹ سے آؤٹ لیا تھا۔ اب انشاءاللہ دوبارہ مارکیٹ کے اندر ان ہے اور گائے بگائے آپ تک انشاءاللہ اپڈیٹ آتی رہے گی۔ تو کرنا یہی ہے کہ سلور کو بھی آپ نے اپنی نگاہ میں لازمی رکھنا ہے اور اس کی بھی پارٹس کے اندر آپ نے انٹری بنانی ہے۔ جن کو سلور کا چسکا لگ گیا ہے نا، جب ہم نے انٹریز دی ہیں 2505 روپے میں، اب یہ انہوں نے 2720 روپے میں 2700 میں ادھر آ کے سیل کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ 1 تولہ سونا ہم نے اٹھایا تھا تو اس میں جو پروفٹ ملا تھا وہ اتنا تھا، اگر 1 تولے کے پیسے کی ہم نے چاندی اٹھائی ہے اس کو سیل مارا ہے تو اس کا یہ پروفٹ ہے، یہ گولڈ سے بہتر ہے۔ گولڈ سے بہتر نہیں ہے سلور، لیکن فار دا ٹائم بینگ یہ جو اس ٹائم پہ کنڈیشن بنی ہوئی ہے یہاں پہ آؤٹ پرفارم کر رہا ہے سلور ایز کمپیئر ٹو گولڈ۔ اور یہ 23 کا میرے خیال میں 24 کا تھوڑی دیر پہلے اس نے لو لگایا ہوا ہے، تو یہ لوور لوز بناتی جائے گی انشاءاللہ مارکیٹ، اور ایک اچھا ایک وی آئی پی قسم کا ریڈش ڈمپ میں دیکھ رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے فوراً بعد کنزیکٹیو دوسرے دن، ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوراً سے پہلے ایک ڈمپ کو میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کچھ دن یہ اگر ریٹریس جاتے، کیونکہ اوپر یہ گیپ چھوڑ کے آئی ہے، سائیڈ لائن اکاموڈیشن کرتی جائے گی، یہ ساری اس کی اکامولیشن رہے گی، سائیڈ لائن سائیڈ لائن سائیڈ لائن، اور یہ ایک ٹرائنگل شیپ بنے گی۔ جب یہ ٹرائنگل شیپ کا ایج بنے گا، اس ایج پہ ہم نے اس کو دوبارہ ری ٹیسٹ کرنا ہے، اس کو چیک کرنا ہے کہ یہاں سے مارکیٹ کس مومنٹم میں جا رہی ہے، تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنی ٹریڈ کی نیکسٹ جو کنٹینیوٹی ہے وہ دیں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی تھا، ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا اپنے اہل خانہ کا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مائی ولفز۔